کو خرید لیتا ہوں، جانیں ان کی ہیں، مال جیب ان کا ہے، مرضی ان کی نہیں چلتی اپنی جانوں پر اور اپنے مالوں پر، بلکہ وہ مرضی چلاتے ہیں رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جان بھی وقف کر دیتے ہیں اور مال بھی وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے گویا میں نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ یا اللہ کس کے بدلے؟ فرمایا بے انا لہم الجنہ، میں رب نے اپنی جنت کے بدلے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ پتہ چلا جن کی جانیں اور مال رب کی رضا کے مطابق چلتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اسلام کی پہلی میں جو شہیدہ ہے بی بی سمیہ، وہ جنت میں ہے، حضرت یاسر جنت میں ہے، جتنے لوگ بھی شہید ہوئے، بدر والے جنتی، احد والے جنتی، خیبر والے جنتی، حضرات محترم جنہوں نے اپنی جانیں اور مال رب کی رضا پر نچھاور کر دیے وہ تو جنتی، اور جو گروپ جنتی نہیں صرف بلکہ جنت کا مالک بننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کائنات والوں کو دکھا دیا کہ جو صرف جنتی بنتے ہیں وہ تو شہید ہوتے ہیں، اور جنہوں نے جنت کا مالک بننا ہوتا ہے وہ مکہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، حج اور کعبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، 72 تن اپنے ساتھ لے کے کربلا کے میدان میں آ کے 72 قربان کر کے اپنی جانیں بھی رب کی بارگاہ میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ عام جنتی جو ہوتا ہے وہ تو شہید ہوتا ہے، اور جو حسین ہے وہ جنت کا مالک اور وارث ہے۔ اور مالکی اور وراثت لینے کے لیے امتحان، جتنا عہدہ بڑا ہو اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے اپنے خیالات کا اظہار کیا امام عالی مقام کی عظمت کے حوالے سے، خصوصاً 2 ہستیوں نے تو کمال کر دی۔ ایک چشتیوں کے شہنشاہ نے 10 صدیاں پہلے، شاہ معین الدین چشتی اجمیری، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور پھر اس پچھلی صدی میں ایک اور ہستی بھی ہے جو سنیوں کا کلندر ہے۔ آپ نے 10 دن بڑے بڑے لوگوں کو سنا، ذاکروں کو سنا، عالموں کو سنا، ادھر سے سنے ادھر سے سنے، لیکن جو بات اقبال نے کی وہ کوئی نہیں کر سکا۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال حسین کون؟ اقبال کہتا ہے امام عاشقاں پورے بطول۔ میں نے پوچھا اے اقبال حسین کون ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ عاشقوں کے امام ہے، وہ حضرت زہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، سرو آزاد زبستان رسول، وہ اللہ کے رسول کے جو باغ ہیں اس باغ کا وہ آزاد سرو ہے جس کا نام امام علی مقام امام حسین ہے۔ اے اقبال حسین کون؟ اقبال کہتا ہے اللہ 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 بائے بسم اللہ پدر۔ اقبال کہتا ہے اللہ اللہ جس کے پدر، جس کے باپ کو رب نے وہ مقام دیا کہ وہ بسم اللہ کی با بن گیا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو ذبح عظیم ہے، اللہ اکبر، میں رات بھی عرض کر رہا تھا، نبی نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد، ایک ذبیحہ اسماعیل کا، دوسرا ذبیحہ عبداللہ کا۔ اسماعیل کی جگہ کفارے کے طور پہ رب نے دمبا بھیج دیا، اسماعیل بچ گیا، اور دوسرے عبداللہ ان کی جگہ 100 اونٹ ذبح ہو گیا، 10 مرتبہ کرہ ڈالا گیا، ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھتے گئے۔ جب کرہ ڈالا پہلی بار 10 اونٹ عبداللہ، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، دوسری بار 20 اونٹ عبداللہ، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، تیسری بار 30 اونٹ عبداللہ، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، چوتھی بار 40 اونٹ عبداللہ، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، حتیٰ کہ 10ویں مرتبہ 9 مرتبہ کوئی اتفاق بھی نہیں ہوا کہ اونٹوں کے نام کرہ نکلے۔ یہ میرے رب کا کمال تھا۔ ہر بار حضرت عبدالمطلب رب سے عرض کرتے تھے یا اللہ میرا عبداللہ بچا لے،
اونٹوں کو قبول فرما لے، لیکن ہر بار 9 مرتبہ نام نکلا عبداللہ کا، 10 اونٹ بڑھتے گئے، ہر بار 10 اونٹ بڑھائے، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب بہت بڑے امیر تھے، ہزاروں کے حساب سے آپ کے اونٹ تھے، آپ نے 100 اونٹ منگوائے، میدان میں کھڑے کیے، پرچی پہ لکھا 100 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھا عبداللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالکہ میرا بیٹا عبداللہ بخش دے، اونٹ قبول فرما لے۔ جب 10ویں مرتبہ کرہ ڈالا تو پھر 10ویں مرتبہ اونٹوں کے نام نکلا، عبداللہ بچ گئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ اس لیے بچے کیونکہ عبد المطلب کی پیشانی میں میرا نور تھا، عبداللہ اس لیے بچے عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور آ گیا، اور اسماعیل اس لیے بچے اسماعیل کی پیشانی میں بھی میرا نور تھا۔ اب اقبال سے پوچھو، اقبال نے ایک بڑی گرہ کھولی، اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح عظیم آمد پسر، یہ وہ پسر ہے، یہ وہ بیٹا ہے مصطفیٰ کا جو ذبح عظیم کا معنی بن کے آیا ہے۔ اقبال کہتا ہے بحر آن شہزادہ خیر الملل، حسین کونین کا شہزادہ ہے، بحر آن شہزادہ خیر الملل۔ آگے کہتا ہے دوش ختم المرسلین نعم الجمل، جس کی سواری 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کے کندھے بن جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں سمجھاؤں حسین کیا ہے، اقبال کہتا ہے زندہ حق از قوت شبیری است، شبیر کی قوت سے حق زندہ ہو گیا، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، جو باطل تھا وہ میری کی حسرت لیے ہوئے اس جہان سے کوچ کر گیا۔ آگے اقبال وہی بات کرتا ہے، اقبال کہتا ہے تمہیں کیا پتا حسین کیا ہے؟ آج کل آپ نقیبوں سے بھی سنتے ہیں حسین کیا ہے، میرا حسین کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ اقبال سے پوچھو، اے اقبال میرا حسین کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے سر ابراہیم و اسماعیل بود، اقبال کہتا ہے ابراہیم و اسماعیل کا راز حسین ہے۔ میں نے کہا اقبال ابراہیم تو پیغمبر، اسماعیل بھی پیغمبر، آج کل کے مولویوں کو بھی یہ ان کی رگ پھڑکتی ہے، وہ دیکھو جی حسین کو پیغمبروں سے مثال نہ دیا کرو۔ میں نے کہا کچھ اقبال کو سمجھا دینا تھا جو سنیوں کا کلندر ہے۔ اقبال نے کہا سر ابراہیم و اسماعیل بود، ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کا راز حسین ہے۔ میں نے کہا اقبال کیسے؟ اقبال کہتا ہے یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ جو اجمال تھا نا، اختصار تھا، وہ جو مختصر واقع تھے نا جو 2، ان کی تفصیل 72 سے ادا کر دی۔ اقبال کہتا ہے اجمال را تفصیل بود، وہ اجمال تھا ابراہیم کی قربانی، اسماعیل کی قربانی، وہ اجمال تھا، اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو واقعہ کربلا میں موجود ہے۔ اقبال کہتا ہے خون او تفسیر این اسرار کرد، اس راز کی تفسیر حسین کے خون نے کی ہے، یہ میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اس راز کی تفصیل، اس سر اسرار، اس راز کی تفصیل حسین نے اپنے خون سے کی۔ ملت خوابیدہ را بیدار کرد، مصطفیٰ کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو ملت سو گئی تھی،
وہ سوئی ہوئی ملت کو ملت خوابیدہ را بیدار کرد، حسین نے اپنا خون دے کے سوئی ہوئی اس ملت کو بیدار فرما دیا۔ اقبال حسین کون ہے؟ اقبال کہتا ہے تیغ چوں اندر میاں بیروں کشید، ان کی تلوار جب میان سے باہر آئی تو وہ تلوار عام نہیں تھی، وہ ذوالفقار تھی، وہ حیدر کرار کی تلوار تھی، ہاتھوں میں حسین کے تھی۔ اور جب میدان کرب و بلا میں حسین نے اپنے میان سے وہ تلوار نکالی تو اقبال کہتا ہے تیغ چوں اندر میاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید۔ جب وہ تلوار کھینچی حسین نے، وہ تلوار ہی صرف نہیں کھینچی بلکہ باطل کی رگوں سے خون بھی کھینچ لیا۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، اقبال کہتا ہے حسین نے جو قربانی پیش کی، نقش اللہ بر صحرا نوشت، اللہ کا نقش امام علی مقام نے میدان کربلا کے صحرا پہ نقش کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات اقبال نے کی ہے، صحرا پہ لکھا ہوا لفظ مٹ جاتا ہے، ہلکی سی بھی ہوا چلے ریت اڑتی ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اقبال راز کی بات کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے عام لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، لیکن نقش اللہ بر صحرا نوشت یہ لکھا ہوا حسین کا تھا، جس نے اپنے قبیلے کا خون دے کے تحریر فرمایا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، اس کی جو سطر حسین نے لکھی وہ امت کی نجات کا سبب بن گئی۔ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین موختیم، رمز قرآن از حسین موختیم۔ اقبال کہتا ہے میں اقبال نے تو قرآن حسین سے سیکھا ہے، زِ آتش او شعلہ ہا اندوختیم، ایک شعلہ نہیں شعلہ ہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب باطل مختلف شعلے اٹھا کے آگے بڑھا، زِ آتش او شعلہ ہا اندوختیم، امام علی مقام نے اپنے جوانوں کی قربانی سے وہ آگ روشن کی کہ سارے شعلے سمیٹ لیے، شعلوں کو اپنی آگ سے ٹھنڈا کیا۔ رمز قرآن از حسین موختیم، حسین کون حسین؟ اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، اے لوگو حسین کو ہلکا نہ لو، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ جن کو صحابہ روکنے والے تھے اور وہ فرما رہے تھے کل قیامت کے دن جب کوفے والے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے حسین کو بلایا تھا امامت کے لیے لیکن حسین آئے نہیں، میں کوئی بہانہ رکھنا نہیں چاہتا، میں ضرور جاؤں گا کیونکہ دین کے نام پہ مجھے بلایا گیا ہے۔ حضرات محترم 12,000 خطوط اور ایک روایت کے مطابق 40,000 خطوط، میں کہتا ہوں کہ اگر 2 خطوط بھی ہوتے، ایک خط بھی ہوتا تو کافی تھا، کیونکہ وہ امام تھا، امام کی توجہ دلانے کے لیے ایک خط بھی کافی تھا، لیکن کتنے خط؟ 1200 خط لکھے گئے۔ حضرت امام عالی مقام وہ خطوں کا تھیلا میدان کرب و بلا میں اپنے ساتھ لائے۔ جب خط لکھنے والے لوگ یزیدی لشکر میں مقابل صف آرا دیکھے تو آپ نے وہ تھیلا پلٹا اور ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا بتاؤ تمہارا یہ خط نہیں ہے، تم نے مجھے خود بلایا، اے فلاں بتاؤ تم نے یہ خط لکھا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ ایک
ایک دن اور ایک رات کے وقفے میں حضرت امام مسلم کو جب حسین نے بھیجا کوفے، وہ بدل گئے، وفاداریاں تبدیل کر لیں، کچھ ڈر گئے، کچھ لالچ میں آ گئے اور امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم تن تنہا وہاں شہید ہوئے۔ بعد میں امام عالی مقام کو پتہ چلا کہ میرے بھائی امام مسلم شہید ہو گئے، لیکن چونکہ کربلا آ چکا تھا تو حضرات محترم سب سے پہلے پورے خانوادے میں جس نے شہادت پیش کی، مختلف روایتیں ہیں لیکن جو مضبوط روایت ہے کہ سب سے پہلے تو جان نثار تھے۔ جب وہ قربان ہو گئے پھر بنو ہاشم کے خاندان کی باری آئی تو امام حسین سمیت 19 افراد تھے، 18 دوسرے تھے جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، لیکن ان میں سے سب سے پہلے جناب علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کی تصویر تھی، جن کی گفتار کا لہجہ اور انداز مصطفیٰ کی تصویر تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین اکثر کہا کرتے تھے، اے علی اکبر، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نانا یاد آ جاتا ہے، جب تمہیں میں بات کرتے دیکھتا ہوں مجھے نبی کی گفتگو کا لہجہ یاد آ جاتا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری حرکات و سکنات، تمہارے اخلاقیات جب میں دیکھتا ہوں مجھے مصطفیٰ کی تصویر تم میں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی امام علی مقام نے علی اکبر کی کوئی خواہش بھی رد نہیں کی، حالانکہ بچپنے میں بچوں کی خواہشات عجیب ہوتی ہیں۔ میں رات کو ایک روایت پیش کر رہا تھا کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، علی اکبر نے کہا ابا جی میرا دل کر رہا ہے انگور کھانے کو۔ اب امام علی مقام پریشان ہوئے اندر اندر کہ آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی، آج اس نے انگور مانگے، انگوروں کا موسم نہیں ہے۔ دل ہی دل میں یہ سوچا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ آج تک حسین نے علی اکبر کی کوئی خواہش رد نہیں کی، آج انگور مانگ بیٹھا ہے، انگوروں کا موسم نہیں ہے، اے میرے مالک کیا کروں؟ امام علی مقام نے اللہ رب العالمین کی طاقت پہ اور اپنی نسبت پہ اور رب کی عطا پہ یقین رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا مسجد نبوی کے ستون کی طرف، ستون میں سے انگوروں کا گچھا باہر آ گیا، پکڑ کے امام علی مقام نے علی اکبر کو تھمایا۔ جس کو یہ بات ہضم نہ ہو وہ سورہ مریم پڑھ لے۔ مریم نہ نبی تھی نہ رسول تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے بے موسم پھل آتے تھے، اور حضرت زکریا نے پوچھا تھا اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم نے کہا میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں جب اس علی اکبر نے گزارش پیش کی نا کہ مجھے اپنے اوپر جان قربان کرنے کی اجازت عطا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا بیٹا کاش تم جان بچانے کی اجازت مانگتے تو میں بخوشی دیتا۔ اب وہ تصویر جس کو دیکھ کے مجھے مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں، میں اس کو خاک و خون میں تڑپنے کے لیے میں کیسے اجازت دوں؟ جو بھی میدان جہاد میں گیا ہے واپس نہیں آیا، کوفیوں نے واپس زندہ نہیں آنے دیا۔ امام علی مقام نے، یہ بھی بڑے محبت کی بات ہے اور امام کی نظر عنایت کی بات ہے کہ جتنے لاشیں گرے امام نے خود اٹھائے، جتنے لاشیں گرے امام نے خود اٹھائے، تاکہ مستقبل کا کوئی مورخ اس کے پاس بہانہ نہ ہو کہ امام کی محبت پہ کوئی حرف گیری کر سکے اور امام کی توجہ پہ کوئی حرف گیری کر سکے۔ جو بھی شہید ہوتا امام لاشا خود اٹھاتا اور بڑے صبر سے، بڑے استقلال سے، بڑی بہادری سے۔ 4 لاشیں ایسے تھے جو امام نے بڑی مشکل اٹھائے، 4 لاشیں میرے امام نے حوصلہ اکٹھا کر کے اٹھائے۔ 4 لاشیں ایسے تھے جن کو اٹھانے کے لیے امام کا سینہ چر گیا، جگر پارا پارا ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ گئیں۔ ارے وہ 4 لاشیں
72 جانثاروں میں کون تھے؟ ان میں پہلا لاشا حضرت قاسم بن حسن کا تھا، جن کی 19 سالہ جوانی تڑپ رہی تھی، اور جن کے باپ امام حسن، امام علی مقام امام حسین کے بھائی دنیا میں نہیں تھے، اور امام حسن کی نشانی قاسم کی صورت میں امام حسین کے پاس امانت تھی۔ جب قاسم نے آواز لگائی یا امتا ہو ادرکنی، اے چچا جان میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، مجھے سنبھال لیجئے، تو امام دوڑتے ہوئے گئے، اور قاسم کا وہ لاشا جو قیمہ بن چکا تھا، کوفیوں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاشے کو خراب کر دیا تھا، امام نے اپنی چادر پھیلائی اور اس طرح چلو بھر بھر کے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کی بوٹیاں اٹھا اٹھا کے جب اس چادر پہ رکھی، جب یہ لاشا امام نے اٹھایا، امام کا جگر چھلنی ہو گیا۔ 4 لاشیں تھے جو میرے امام نے کربلا میں بڑی مشکل سے اٹھائے، دوسرا لاشا جو امام نے اٹھایا تو جگر پارا پارا ہو گیا، وہ لاشا تھا امام کا اپنا بیٹا شبیہ مصطفیٰ، 25 سالہ جوانی، جس کا نام علی اکبر تھا۔ وہ لاشا اٹھاتے ہوئے امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی اور عرض کیا، مالکہ میرے پاس اپنے نبی کی یاد، یہی میرا بیٹا علی اکبر رہ گیا تھا، میری دولت تھی، میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی، اے رب العالمین میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ تیسرا لاشا جو امام نے بڑی مشکل سے اٹھایا، میں عرض کر رہا ہوں سارے لاشیں امام نے خود اٹھائے، لیکن 4 لاشیں اٹھاتے ہوئے امام کا جگر پھٹ گیا، وہ بڑی مشکل سے اٹھائے۔ تیسرا لاشا جو امام نے اٹھایا تو ہمت جواب دے گئی۔ وہ کون سا لاشا تھا؟ یہ وہ لاشا تھا جس کو دیکھ کے امام کی ہمت بن جایا کرتی تھی، جو امام کا بازو تھا، جو علمدار تھا، جس کا نام عباس تھا۔ حضرت عباس جب سکینہ کے لیے پانی لینے گئے اور ان یزیدیوں کی تلواروں اور تیروں اور بھالوں اور برچھیوں کا نشانہ بنے، ان کا لاشا اٹھاتے ہوئے امام رو پڑے اور عرض کی، مالکہ میں نے صرف بیٹے ہی نہیں دیے، میں نے اپنا بھائی بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا اللہ اس ابراہیم نے تو اسماعیل دیا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دیا تھا کہ باپ کی محبت ذبح کرتے ہوئے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اے میرے مالک مجھے صبر دے۔ حسین نے علی اکبر دیا، آنکھیں کھول کے دیا، حسین نے قاسم دیا، آنکھیں کھول کے دیا، حسین نے عباس دیا۔ مالکہ میں آنکھیں کھول کے اپنے ہیرے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اسی لیے اقبال نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اقبال کہتا ہے، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتا ہے سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ ابراہیم و اسماعیل اجمال تھا، اس کی تفصیل میدان کرب و بلا میں حسین نے پیش کر دی۔ تو حضرات محترم، یہ عباس جو تھے نا، یہ علی کے بیٹے تھے۔ ان کے 3 بھائی اور تھے، ایک جعفر بن علی، ایک عثمان بن علی، ایک عبداللہ بن علی، ایک عباس بن علی۔ ان چاروں کی ماں ایک تھی، اور اس ماں، وہ ماں بلا کون تھی؟ وہ اس لعین کی پھپھی تھی جس کا نام شمر تھا۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ شمر نے میدان کربلا میں ایک رکا لکھا عبداللہ کے نام، اس میں لکھا کہ تم میرے بھانجے ہو، میں تیرا ماموں ہوں، تیری ماں میری پھپھو ہے، تو میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ تک جب غلام یہ رکا لے کر آیا، سامنے یزیدی لشکر ہے، سامنے امام کا لشکر ہے،
تو امام عبداللہ نے فرمایا کہ اس کو لانتی کو کہو کہ تو اپنی امان اپنے پاس رکھ، جہاں میرے دوسرے بھائی قربان ہوئے میں بھی حسین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے عباس، یہ عباس کی ماں تھی، اور یہ 3 لاشیں حسین نے بڑی مشکل سے اٹھائے۔ چوتھا لاشا جو تھا تو چھوٹا لیکن بھاری سب سے زیادہ تھا، وہ لاشا تھا تو چھوٹا لیکن حسین کے لیے کربلا کے 72 لاشوں سے زیادہ بھارا وہ لاشا تھا، اور وہ لاشا اس معصوم علی اصغر کا تھا جو 6 ماہ کا تھا، جس کو امام علی مقام نے ان یزیدیوں کے سامنے کیا کہ اس کا حلق خشک ہو گیا ہے، زبان لگ جا رہی ہے، ہمیں پانی نہ دو، اپنے ہاتھ سے 2 قطرے اس معصوم کے حلق میں ٹپکا دو۔ جواب میں پانی کی بجائے تیر آیا جو ننھے علی اصغر کے ننھے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، حسین نے چلو میں لیا، اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور عرض کیا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، یا اللہ میں حسین آج اس کربلا کی دھرتی پہ تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنا چھوٹا علی اصغر بھی تیرے دین کی حفاظت کے لیے نچھاور کر دیا، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین گلشن اسلام کر گئے روشن، جلا کے نشیمن، بجھا کے چراغ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔